السلام علیکم عزیز طلبہ، آج ہم دو متغیری خطی مساوات کا اگلا حصہ دیکھنے جا رہے ہیں جو حل پر دوسرا حصہ ہے، ہمزاد مساواتوں کا حل ترسیم کے ذریعے۔ اب جیسا کہ ہم جانتے ہیں، تعارفی حصے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب ایک خطی مساوات ہوتی ہے یعنی اس مساوات کی اگر ترسیم بنائی جائے تو وہ ایک خط ہوتا ہے، اس لیے اس کو ہم اسی بنا پر خطی مساوات کہتے ہیں۔ تو پہلے ہم یہ نام لکھ لیں گے، دو متغیری خطی مساوات کا ترسیم کے طریقے سے حل۔ اب اس طریقے میں ہم کو کرنا کیا ہے؟ اس طریقے میں ہم کو دی ہوئی مساوات کے لیے چند نکات کو منتخب کرنا ہے جو اس مساوات کو مطمئن کرتے ہو۔ تو یہ چند نقطے کم سے کم 2 ہو اور بہتری کے لیے 3 مناسب ہے، اس سے زیادہ بھی لے سکتے ہیں ہم، لیکن 3 جو ہے مناسب ہے۔ تو کم سے کم ہم 3 نقطے لیں گے جو ایک مساوات کے اوپر ہو، اسی طرح دوسری مساوات پر بھی 3 نکات لیں گے، اور جب ان کی ہم ترسیم بنائیں گے تو ایک خاکہ جو ہے کچا میں یہاں پر بنا کر بتاتا ہوں، ایک اندازہ ہم کو اس سے آ جائے، اس لیے کہ یہ دونوں محور آڑا کھڑا محور، آڑا محور جو ہوتا ہے وہ ایکس ہوتا ہے، یہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں، اور کھڑا محور جو ہوتا ہے وہ وائی محور ہوتا ہے، اور یہ مبدا ہو گیا۔ اور ہم یہاں مناسب پیمانہ لیتے ہیں، یہ پیمانہ کیسے لیتے ہیں یہ ہم سوال حل کرتے وقت طے کریں گے۔ اس پیمانے کے لحاظ سے یہاں پر قیمتیں لکھی جاتی ہے، یہاں مثبت قیمت ہوں گی ایکس کی، یہاں منفی، اسی طرح یہاں وائی کی مثبت قیمتیں ہوں گی اور نیچے جو ہے منفی قیمتیں ہوں گی۔ اب چند نکات اگر ہمارے کو حاصل ہوئے تو ان نکات کو اس طرح سے مرتب کیا جاتا ہے یا مرتسم کیا جاتا ہے، اور پٹی کی مدد سے ان تینوں نکات کو جو ہے ہم جوڑ دیں گے۔ اب یہ میں ایک اندازاً بنا رہا ہوں، جب ہم صحیح ترسیم بنائیں گے اس وقت تو بالکل صحیح بننی چاہیے، یہ نکات خط سے ذرا سے بھی ادھر ادھر نہ ہو۔ اسی طرح سے دوسری مساوات لیں گے ہم، اس کے اوپر بھی 3 نکات یہی ترتیب سے لیں گے ہم۔ وہ نکات کہیں بھی آ سکتے ہیں، ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے وہ کہ ہم کہاں لیں اس کو، یہ نکات کہیں بھی آ سکتے ہیں۔ تو جب یہ 3 نکات ہم کو حاصل ہو گئے تو پھر سے وہی عمل دہرانا ہے کہ ان تینوں کو پھر پٹی کی مدد سے ہم جوڑ دیں۔ یہاں پر بھی یہی بات خیال میں رکھے کہ یہ جو نکات ہے یہ تینوں نکات ایک ہی خط پر آنے چاہیے۔ میں یہاں اندازاً بنا رہا ہوں اس لیے یہ تھوڑے تھوڑے باہر جا رہے۔ اب اس ترتیب کو دھیان میں رکھتے ہوئے یہاں پر ہم کو یہ جو نقطہ حاصل ہوا ہے یہ ایسا نقطہ ہے جو پہلے خط پر بھی ہے، یہ پہلی مساوات اور یہ دوسری مساوات، جو بھی مساوات رہی ہوں گی ان دونوں کا یہ مشترک نقطہ ہے۔ اس مشترک نقطے کو ہی حل کہتے ہیں، اور یہ ایک مرتب جوڑی ہوتی ہے ایکس اور وائی کی شکل میں۔ تو اس طرح سے یہاں ہم کو ایکس اور وائی کی قیمت، ایکس کی قیمت لینا ہو تو یہاں نیچے آنا ہوگا، وائی کی قیمت لینا ہو تو یہاں پر وائی محور پر جانا ہوگا۔ مان لو کہ ایکس کی قیمت اے آئی اور وائی کی قیمت بی آئی، اس طرح سے جو ہے ہم یہاں پر ترسیمی طریقے کا استعمال کر کے اس کو حل کرتے ہیں۔ اب سوال یہاں پر ایک باقی رہ جاتا ہے کہ یہ 3 نقطے میں نے کہاں سے لیا؟ تو یہ 3 نقطے جو ہے دی ہوئی خطی مساوات کو خاص ترتیب میں رکھ کر حاصل کیے جاتے ہیں۔ یہاں ایک جدول کا بھی استعمال کیا جائے گا، تو ایک کتابی مثال لے لیتے ہیں ہم جس سے ہم کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ میں کتاب کی طرف پڑھ رہا ہوں۔ 2x نفی y برابر 2، 2x نفی y برابر 2، یہ ایک مساوات ہے۔
اب اس مساوات کو ہم استعمال کرتے ہوئے ایک جدول تیار کرنے والے ہیں۔ اس جدول میں ہم کم سے کم 3 قیمتیں استعمال کریں گے۔ یہ ہو گیا x، یہ y، اور یہ مرتب جوڑی ہو گئی x اور y۔ اب یہاں x کی قیمتیں ہم اپنی مرضی کے مطابق منتخب کر سکتے ہیں اور اس کی مدد سے مساوات میں رکھ کر y کی قیمت حاصل کی جاتی ہے۔ اب یہ قیمت کیسے حاصل کی جاتی ہے مساوات سے، یہ سمجھنا سب سے اہم ہے۔ تو پہلے میں یہ 2 اور -2 اس طرح سے منتخب کر رہا ہوں x محور کے لیے کہ یہ مبدا کے دونوں جانب آئیں گے، ایک سیدھے ہاتھ پر اور ایک الٹے ہاتھ پر۔ تو اس طرح سے ہم کم سے کم 2 محور میں تو 2 مبدا میں تو بھی جائیں گے، مبدا کے دونوں جانب جائیں گے۔ تو اس طرح سے یہ y کی قیمتیں حاصل کرنا ہے ہمارے کو۔ یہاں پر 2x اپنی جگہ پر قائم ہے، 2 ادھر آنے پر منفی ہوگا اور یہ y منفی ادھر آ کر ہوا مثبت۔ اب اسی مساوات کو ہم پلٹ کر لکھیں گے، جیسے ترازو کو پلٹ لیتے ہیں ہم۔ تو یہ ہو گیا y برابر 2x نفی 2۔ اب یہاں پر x کی قیمت پہلے ہم 2 رکھیں گے، پھر صفر رکھیں گے اور پھر نفی 2 رکھیں گے۔ تو یہ کام کچا کام کہلاتا ہے۔ اس کے لیے ہم سائڈ کا استعمال کر سکتے ہیں یا پینسل سے لکھ سکتے ہیں، بہتر ہے کہ ہم بازو میں اس کو استعمال کر لیں۔ تو یہاں پر y کی پہلی قیمت حاصل کر رہے ہیں ہم 2x، x کی قیمت ہے 2 نفی 2، ضرب کریں گے 2 دونی 4 نفی 2، 2 میں سے 2 گیا 2، تو y کی قیمت حاصل ہو گئی 2۔ ابھی مرتب جوڑی بن گئی 2 2۔ اگلا y برابر 2x 2 ضرب 0 نفی 2، 2 0 0 نفی 2، بڑے میں سے چھوٹا علامت بڑے والے کی، 2 میں سے 0 گیا 2، تو اگلی قیمت ہو گئی نفی 2، 0 نفی 2۔ اب تیسری قیمت y کی 2 ضرب x کی قیمت ہے نفی 2 نفی 2، مثبت منفی کا ضرب منفی 2 دونی 4 نفی 2، نفی 4 نفی 2۔ جیسا کہ میں نے بتایا تھا نفی کو ہم قرض مانیں گے، پہلے 4 قرض تھا، اب اور 2 قرض لیے تو کل قرض ہو گیا 6 قرض، یعنی نفی 6۔ تو اس طرح سے y کی قیمت حاصل ہوئی نفی 6۔ اب یہ نفی 2 نفی 6، یہ تیسرا نقطہ گیا۔ اب یہ نکات جو ہے مرتب جوڑی کی شکل میں ہے، نقطے کے دونوں محدد ہے، x محدد اور y محدد، جیسا کہ ہم 9ویں جماعت میں پڑھ چکے ہیں۔ اگر یہ جوڑی ہم کو حاصل ہو تو ترسیم پر یہ جوڑی رکھ کر کے ہم اس مشق کو، اس مساوات کو حاصل کر سکتے ہیں خط کی شکل میں۔ تو اس طرح سے ہم یہاں پر یہ حصہ مکمل کر سکتے ہیں۔ اسی ترتیب پر ایک اور مساوات کے لیے دوسری مساوات ہے x جمع y برابر 4۔ اب یہی چیز دہرانا ہے یہاں پر ہمارے کو، تو میں بغیر ٹیبل بنائے اس کو مکمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ x y x کی قیمت 2 0 نفی 2، y کی قیمت ہم حاصل کرنے والے۔ پہلی قیمت y کے لیے مساوات کو y برابر کی شکل میں لکھنا ہے۔ x ادھر جا کر منفی ہوگا، 4 نفی x، y برابر
4 नफ़ी x की कीमत 2 रखेंगे, 4 में से 2 गया 2। अगली कीमत 4 नफ़ी 0 यानी 4। तीसरी कीमत 4 नफ़ी 2, 4 नफ़ी का ज़र्ब हो गया जमा, तो ये हो गया 6। तो इस तरह से 3 मुरत्तब जोड़ियाँ हासिल हो गई हमारे को, 2 2 0 4 और नफ़ी 2 6। इस तरह से अगर हम टेबल भी बना ले इसका तो कोई हरकत नहीं। तो यहाँ पर हमारे को 2 टेबल हासिल हुए। अब ये तरसीम का जो खाका मैं ऊपर बता चुका हूँ, इस खाके का अगर हम इस्तेमाल करें और ये 3 नुकात यहाँ 3 नुकात यहाँ रखे और तरसीम बनाए तो हम ये चीज़ मुकम्मल कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम एक अमली काम जो दिया हुआ है वो मुकम्मल करेंगे। अमली काम का इससे पहले भी मैं बता चुका हूँ कि अमली काम में कुछ हिस्सा जो है हम सवाल पर से ही जवाब का हासिल कर सकते हैं। तो आइए मश्क सेट का पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल कुछ इस तरह से है, दर्ज झेल हमजाद मसावात तरसीमी तरीके से हल करने के लिए जदूल मुकम्मल कीजिए। अब पहली मसावात है x जमा y बराबर 3। अब 2 अदद जिनकी जमा 3 आती हो वो हमको हासिल करना है। तो ऐसे बहुत सारे अदद हो सकते हैं। अब यहाँ पर उसने दिया है x की कीमत 3 और ये y की कीमत है, तो बग़ैर किसी दिक्कत के हम यहाँ पर ये कीमत लिख सकते हैं। हाँ, अलबत्ता यहाँ x की कीमत नहीं है, y की दिया, लेकिन ये खाली छोड़ा है, तो यहाँ पर हमको वो तरीका इस्तेमाल करना होगा जो पीछे मैं बता चुका हूँ। अलबत्ता यहाँ देखो x की एक कीमत 0 नज़र आ रही है और y की ये 3 कीमत है, तो ये 2 कीमतें जो है हम बग़ैर किसी दिक्कत के हासिल कर चुके हैं। अब रही एक कीमत, तो यहाँ x की कीमत हासिल करना है। तो इस मसावात को मैं x बराबर की शक्ल में लिखूँगा। ये y दूसरी तरफ जा रहा है, मस्बत था 3 नफ़ी y। अब यहाँ y की कीमत दी हुई है 5, 3 नफ़ी 5। छोटे में से बड़ा तफरीक नहीं होता, इसलिए हम करेंगे बड़े में से छोटा, अलामत देंगे बड़े वाले की। 5 में से 3 गया तो 2 बचे, नफ़ी 2। तो इस तरह से बहुत आसानी से अपना ये काम मुकम्मल हो चुका। अब यही चीज़ नीचे वाली मसावात के लिए भी हम देखने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ वो गुंजाइश नहीं है, यहाँ भी वो गुंजाइश नहीं है, यहाँ दिया लेकिन ये पूरा कर दिया, यानी हमको ये काम पूरा ही करना होगा। अब यहाँ पर देखें हम, तो x की एक कीमत दी हुई है 0 और y की एक कीमत x की एक कीमत नफ़ी दी हुई है और y की एक कीमत 0 दी हुई है। तो इस मसावात को दोनों शक्ल में लिखना पड़ेगा, x बराबर भी और y बराबर भी। तो पहले हम x बराबर की शक्ल में लिखते हैं इसको। x अपनी जगह, y नफ़ी था, 4 के दूसरी तरफ चला गया, मस्बत हुआ। यहाँ पर y की कीमत 0 है, 4 जमा 0 बराबर 4। तो इस तरह से x की कीमत हासिल होगी 4, पहली कीमत 4 0। अब यहाँ x की कीमत दी हुई है, y की कीमत हमको हासिल करना है। इस मसावत को y बराबर की शक्ल में लिखेंगे। x अपनी जगह 4, यहाँ मस्बत, इधर आकर मनफी होगा। x की कीमत दी हुई है नफ़ी 1, लिखिए यहाँ नफ़ी 1 नफ़ी 4 बराबर y। नफ़ी यानी कर्ज़, तो 1 कर्ज़ फिर 4 कर्ज़, कुल हो गया 5 कर्ज़, तो नफ़ी 5 कीमत होगी। इस तरह से ये एक और मुरत्तब जोड़ी हासिल हो गई हमको, नफ़ी 1 नफ़ी 5। यहाँ पर अपना ये अमली काम मुकम्मल होता है। इंशाअल्लाह इन नुकात का इस्तेमाल करके तरसीम किस तरह से बनाई जाती है वो आइंदा पीरियड में हम देखेंगे।